من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحديثنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا رسول يا حق سایہ یا وصف اعظم دستگیر عالی وقار دوست و بزرگ میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس دن ہم اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں ایک استعمال کے طور پہ اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ حضرت امام علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی حالت زندگی ہے. آپ کے ذکر کو سرنامہ کلام صرف اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ جمادی الاول کے مہینے میں آپ نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمائے. جناب عالی آپ ہمارے چوتھے امام ہیں. پہلے امام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، امام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے دوسرے امام آپ کے شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام. ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہمارے تیسرے امام مولا کائنات مولا علی کے دوسرے شہزادے امام حسین علیہ السلام. پھر امام حسین علیہ السلام سے ہمارے چوتھے امام امام علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. جناب علی امام علی بن حسین کو دنیا اپنے نام سے اتنا نہیں جانتی جتنا آپ کے القابات سے آپ کو جانا جاتا ہے. امام سجاد کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے اور امام زین العابدین کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے. آپ جناب عالی جمادی الثانی کے مہینے میں اس دنیا میں آپ نے قدم رنجا فرمائے. جناب عالی جمادی الثانی کے مہینے میں جب آپ نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمائے، جمعے کا دن تھا. جناب عالی مدینہ پاک کی سرزمین ہے اور مولا کائنات مولا علی کا گھرانہ ہے. جناب عالی آپ کی ولادت کے 2 سال بعد امام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی.
جناب عالی امام زین العابدین کے لقب سے آپ کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ جناب عالی شواہد النبوہ کے اندر لکھا گیا آپ رب کی بڑی عبادت کیا کرتے، ہر وقت امام علی بن حسین جو ہے وہ پروردگار کو یاد ہی کیا کرتے، کبھی رب کا ذکر کرتے، کبھی رب کے آگے گڑ گڑاتے، کبھی مانے ہوئے رب کو دوبارہ منواتے۔ جناب عالی کبھی رب کی عبادت کرتے، کبھی رب کی ریاست کرتے۔ شواہد النبوہ میں لکھا کہ ایک رات ایسی آئی امام علی بن حسین رب کو یاد کر رہے ہیں، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، شیطان سانپ کے روپ میں آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو عبادت سے بھٹکانا چاہا، لیکن امام علی بن حسین رب کو یاد کرتے رہے۔ شیطان جو سانپ کے روپ میں آیا، شواہد النبوہ کے اندر لکھا اس شیطان نے امام علی بن حسین کے انگوٹھے مبارک کو پورا اپنے منہ میں لیا اور کاٹنا شروع کیا۔ ایسا کاٹا کہ درد اور تکلیف کی انتہا ہو گئی، لیکن امام علی بن حسین رب کو یاد کرتے رہے، عبادت کو ترک نہ کیا۔ پھر رب نے آپ پر عیاں کیا، رب نے آپ پر ظاہر کیا کہ اے میرے بندے، یہ سانپ نہیں، یہ شیطان ہے جو سانپ کے روپ میں آیا ہے اور تجھے میری یاد سے، میری راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ جناب عالی ہمارے اہل بیت کے چوتھے امام علی بن حسین فرماتے ہیں کہ پھر شیطان مجھ سے اپنی آواز میں کہنے لگا کہ آپ زین العابدین ہیں، واقعی آپ زین العابدین ہے، آپ زین العابدین ہے، یعنی آپ عبادت گزاروں کی زینت ہے، آپ عبادت گزاروں کی معراج ہے، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ وہاں سے جناب عالی آپ کا لقب امام زین العابدین پڑھا۔ آپ ہر وقت رب کو یاد کیا کرتے، رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ جناب عالی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر کتاب کا نام تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 383، جناب عالی اس کتاب کے اندر علامہ ابن عساکر علیہ رحمہ اس قول کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ اپنے گھر میں عبادت میں لگے رہے، ہر وقت آپ کا کام یہی تھا کہ آپ رب کو راضی رکھتے، رب کی رضا میں راضی رہتے، رب کی عبادت، رب کی ریاضت، رب کے ذکر میں۔ ہمارے اہل بیت کے چوتھے امام علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام رب کو یاد کیا کرتے۔ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسے آیا کہ آپ سجدے کے اندر رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، آپ کا گھر مبارک آگ نے گھیر لیا ہے۔ جناب عالی آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اصحاب، آپ کے مریدین جو ہیں وہ آپ کے گھرانے کے باپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں، اے ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے شہزادے، کوئی کہتا ہے اے علی بن حسین بن مولا کائنات علی، کوئی پکارتا ہے اے سید السجاد، کوئی پکارتا ہے اے امام زین العابدین، عبادت کو ترک کر دیجئے، عبادت کو توڑ دیجئے، نماز توڑ دیجئے اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئیے، آپ کے گھر کو آگ نے گھیر لیا ہے، آپ نے عبادت کو ترک نہ کیا، آپ عبادت میں ہی مشغول رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے گھر کو جو آگ نے لپیٹا وہ آگ بجھ گئی تو آپ کے اصحاب، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور سرکار
عرض یہ ہے جب یہ واقعہ آپ کے گھر پہ رونما ہوا اس وقت آپ رب کی عبادت میں مشغول تھے، آپ رب کو یاد کر رہے تھے، تو حضور آپ نے اس عبادت کو ترک کیوں نہ کیا؟ آپ اس عبادت سے باہر کیوں نہ آئے؟ امام زین العابدین نے فرمایا تم پوچھتے ہو کہ میں نے کیوں نہیں عبادت کو چھوڑا، میں کیوں عبادت کو میں نے ترک نہیں کیا، تو سنو یہ تو دنیا کی آگ میرے آگے لگی ہوئی تھی اور اس وقت میں آخرت جہنم کی آگ سے رب سے پناہ مانگ رہا تھا۔ یہ دنیا کی آگ تھی، میں آخرت کی آگ سے رب سے پناہ مانگ رہا تھا۔ میں اپنے پروردگار کے حضور کھڑا تھا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ جناب عالی جہنم کی آگ سے کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ جن کو رب خود پاک کرے، جن کی پاکی کو رب کلام ہدا میں بیان کرے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب آپ کا رب ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے، آپ کی اہل بیت کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ جن سے پروردگار نے گندگی کو دور کیا، جنہیں خود پاک صاف ستھرا پروردگار نے کیا، جناب عالی وہ جہنم کی آگ سے رب کے آگے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جناب عالی آپ رب کے اتنے قریب ہے۔ طبقات سعد کے اندر لکھا جناب عالی آپ جب وضو کیا کرتے، وضو کرتے ہوئے آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا، آپ کے چہرے کے رنگ متغیر ہو جایا کرتے، تبدیل ہو جایا کرتے۔ اور پھر طبقات سعد کے اندر ہی نقل کیا گیا کہ جب وضو کر کے آپ رب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آتے، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے آتے، اس وقت امام زین العابدین کانپنے لگ جایا کرتے۔ کس طرح کانپتے؟ بلا تشبیہ و تمثیل جناب عالی جب سردی آتی ہے، سردی کے موسم میں جب جناب عالی فجر کی نماز یا تہجد ادا کرنے والا تہجد ادا کرتا ہے، سخت سردیوں کا وقت ہے، جناب عالی گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، سخت سردیوں کا وقت ہے، نماز تہجد یا نماز فجر کا پابند جناب عالی نماز تہجد یا نماز فجر ادا کرنے جا رہا ہے، موسم سخت سردیوں کا ہے، جب جناب عالی آدھی رات کے وقت انسان تہجد کے لیے وضو کرتا ہے یا پھر فجر کے لیے سردیوں میں وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تو جناب عالی جس طرح اس وقت رب کی محبت میں انسان وضو کر کے رب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کس طرح انسان کانپتا ہے۔ جناب عالی امام زین العابدین جب بھی نماز ادا کیا کرتے آپ اس طرح کانپا کرتے، آپ پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ سے پوچھا سرکار وضو کرتے ہوئے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، چہرہ آپ کا زرد کیوں ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ اور پھر جب آپ رب کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور آپ کانپنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوتا ہوں؟ میں اس کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوتا ہوں جس نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کی بارگاہ میں میں مناجات کے لیے جا رہا ہوتا ہوں، تو میں اس پروردگار کا خوف نہ کھاؤں تو پھر میں کس کا خوف کھاؤں؟ یہ لوگ وہ ہیں، امام زین العابدین کون ہے؟ جن کے گھرانے کے لیے رب نے کائنات کو تخلیق
دیا، پھر اس کائنات میں رنگینیوں کو جس گھرانے کے لیے بھرا، اس گھرانے سے ہمارے چھوٹے امام علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تعلق رکھتے ہیں۔ جناب علی آپ پروردگار کے بہت زیادہ قریب تھے، آپ کا گھرانہ بخشا بخشایا ہے، لیکن آپ پروردگار سے بڑا خوف کھایا کرتے۔ جناب علی طبقات سعد کے اندر ہی نقل کیا گیا، جناب علی آپ پروردگار کے نام پر بڑا دیا کرتے۔ جناب علی شیخ مستقیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب سائل مانگنے والا آپ کے پاس آتا، شیخ مستقیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب سائل آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا تو آپ سائل کا ہاتھ چوما کرتے۔ شیخ مستقیم فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ صدقہ لینے میری بارگاہ میں آیا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پروردگار کے دست قدرت میں جاتا ہے، پروردگار کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس ہاتھ کو چومتا ہوں۔ جناب علی طبقات سعد کے اندر ہی نقل کیا گیا کہ آپ جب صدقہ دیا کرتے تو پہلے آپ صدقے کو چوما کرتے اور پھر سائل کو صدقہ دیا کرتے۔ پوچھا گیا حضور جو چیز آپ صدقے میں دیتے ہیں اس چیز کو چومتے کیوں ہیں؟ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ امام علی بن حسین سید السجاد فرماتے ہیں جو چیز صدقے میں سائل کو دیتا ہوں چومتا اس لیے ہو کہ سائل کے ہاتھ میں وہ چیز جانے سے پہلے پروردگار کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ آپ اتنے سخی تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب سائل امام زین العابدین کے پاس آتا تو کوئی بھی سائل امام زین العابدین کے پاس آتا تو امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے سائل کی تعظیم میں، اور سائل کو آپ خوش آمدید کہتے، اور پھر جب سائل کو آپ کوئی رقم کوئی چیز عطا کیا کرتے تو پھر آپ فرمایا کرتے یہی وہ شخص ہے میرے بوجھ کو تقسیم کر کے مجھے آخرت کی جانب پہنچائے گا۔ جناب علی آپ رب کے نام پر اتنا دیا کرتے کہ سائل کی تعظیم کرتے۔ رب فرما رہا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب تمہارے پاس سائل آئے تم سائل کو نہ جھٹکارو، تم سائل کو نہ جھٹلاؤ۔ جناب علی امام زین العابدین رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا عمل ہمارے پاس کوئی سائل آئے جناب علی ہمارے منہوں سے اس وقت کیا کیا خرافات نکلنے لگ جاتے ہیں۔ جناب علی امام سفیان کا قول جو ہے وہ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد نمبر 41 کے اندر نقل کیا گیا۔ امام سفیان فرماتے ہیں میں نے سنا امام زین العابدین کے بارے میں کہ امام زین العابدین کے پاس ہر وقت ایک ٹھیلا ہوا کرتا اور اس ٹھیلے میں جو ہے تازہ روٹیاں ہوئی کرتی۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ جو بھی سائل صدقے کا مستحق آپ کے پاس سے گزرتا یا آپ کسی سائل کے پاس سے گزرتے آپ اس ٹھیلے میں سے تازہ روٹیاں نکالتے اور سائل کو دیتے ہوئے جاتے اور ساتھ فرمایا کرتے بے شک صدقہ رب کے جلال کو، رب کے غصے کو، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ رب کے نام پر اتنا دیا کرتے۔ جناب علی امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارکہ 23 سال تھی تو واقعہ کربلا معرکہ کربلا رونما ہوا۔ آپ واقعہ کربلا معرکہ کربلا کے عینی شاہد عینی گواہ ہے۔ جناب علی امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بس رویا ہی کرتے، کثرت سے آپ رویا کرتے۔
آپ سے جناب عالی پوچھنے والوں نے عرض کی کہ حضور آپ کثرت سے روتے کیوں ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے لوگوں، بات ایسی ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کثرت سے کیوں روتا ہوں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کثرت سے کس وجہ سے روتا ہوں، کس بنا پر میں روتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہزادہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے کے لیے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین نہ تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے اور تم میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں اتنا کیوں روتا ہوں، تو سنو مجھ زین العابدین سے میں اتنا کثرت سے کیوں روتا ہوں۔ اے لوگوں، میں نے اپنے گھرانے کے 14 لوگوں کو ایک ہی صبح میں رب کی راہ میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے گھرانے کے 14 لوگوں کو ایک ہی وقت میں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں نہ رو۔ جناب عالی امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بڑے رویا کرتے۔ جناب عالی آپ پروردگار کے نام پر بڑا دیا کرتے۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا۔ عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والا عباسی خاندان جناب عالی اہل بیت کے دشمن جناب عالی ہر امام کو قتل کرنے میں، ہر امام کی شہادت میں عباسی خاندان کا ہاتھ رہا، عباسی خاندان کا کردار رہا۔ جناب عالی ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ جناب عالی امام زین العابدین جو ہیں، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ رات کے وقت یتیموں کے گھر، مسکینوں کے گھر، بیواؤں کے گھر راشن پہنچایا کرتے۔ رات کی تاریکی میں جب آپ اکیلے راشن پہنچاتے اور پھر آپ فرمایا کرتے بے شک رات کی تاریکی میں دیا جانے والا صدقہ رب کے غصے کو، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق کے اندر لکھتے ہیں کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا آپ کی کمر مبارکہ پر کچھ نشانات موجود تھے، آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات موجود تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ جناب عالی امام زین العابدین کے غلام کھڑے ہوئے۔ امام زین العابدین کا غلام کہتا ہے اے لوگوں خبردار، اپنے منہوں کو بند رکھو، میرے آقا مولا کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ اے لوگوں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج اس راز کو زین العابدین کا غلام فاش کر رہا ہے، جس راز کو پر پردہ ڈالے رکھا، جس راز کو کبھی عیان نہ کیا، جس راز کو کبھی ظاہر نہ کیا، آج جو ہے اس راز کو آپ کا غلام ظاہر کرنے جا رہا ہے۔ اے لوگوں، تم پوچھتے ہو میرے آقا مولا علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے نشانات ہیں؟ تو سنو لوگوں، میرے آقا مولا رات کی تاریکی میں بیواؤں کے گھر، مسکینوں کے گھروں پر راشن پہنچایا کرتے تھے اور اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر رکھ کر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے گھر میرے آقا مولا راشن پہنچایا کرتے تھے۔ یہ نشانات اس راشن کے ہیں جو رات کے گھر میں رات کے وقت میں آپ غربا کی مدد کیا کرتے تھے۔
جناب عالی جب آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، آپ کی تدفین کر دی گئی، جناب عالی مدینے کے ایسے گھرانے جناب عالی آپ کے دولت خانے پر آئے اور پوچھنے لگے کہ ہماری کفالت کرنے والا کہاں گیا، ہمیں پالنے والا، ہمارے گھر رزق پہنچانے والا، ہمارے گھر کھانا پہنچانے والا کہاں گیا، ہماری کفالت نہیں کی گئی، ہمارے گھر راشن نہیں آیا گیا۔ 100 گھرانوں سے زائد کے لوگ آپ کے دولت خانے پہ آئے، پھر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ امام میں علی بن حسین بن مولا کائنات مولا علی امام سجاد امام زین العابدین نے جامع شہادت نوش فرما دی ہے۔ آپ رب کی راہ میں اتنا دیا کرتے، پاک پروردگار سے دعا ہے ہمیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے گھرانے کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں اس گھرانے